بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کا ہمارا عنوان ہے فضائل حج، حج کے فضائل۔ دوستوں، حج کی خوبیاں اور فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اس جگہ صرف چند احادیث جن میں اجمالی طور پر حج کی فضیلت کا ذکر ہے بیان کی جاتی ہے تاکہ حج کے فضائل سے آگہی ہو اور ان فضائل کو دیکھ کر قلب میں حج کا داعیہ پیدا ہو اور ادائے فرض میں اعانت کا باعث ہو، کیونکہ کسی چیز کی فضیلت اور فائدہ جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کام میں پوری رغبت نہیں ہوتی اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور مشکل سے مشکل کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا حج مقبول۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان میں سرزد ہوں، اور حج مبرور کی جزا نہیں ہے مگر جنت ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے حج کی فضیلت ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور بعض کا قول ہے کہ مقبول حج کا نام حج مبرور ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں جس میں ریاکاری نام و نمود نہ ہو وہ حج مبرور ہے، اور بعض کہتے ہیں جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے بے توجہی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس کے تذکرے اور گناہ سے محفوظ رہا، وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر حج خلوص کے ساتھ کیا جائے اور احرام باندھنے کے وقت سے حج کے ممنوعات سے اجتناب کیا جائے اور کوئی گناہ نہ کیا جائے تو اس سے انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ معاف ہونے میں اختلاف ہے۔ حج ایک فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے، لیکن یہ حق تعالی شانہ کا احسان ہے کہ نہ صرف ہم کو فریضے سے فارغ الذمہ قرار دیا جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں اور دائمی سر و راحت سے نواز دیا جاتا ہے، اور جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! بارک و تعالیٰ کا کس قدر فضل و احسان ہے کہ اس قدر نیکیاں اور ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ صحابہ اور تابعین باوجود اپنی مشغولیت کے کثرت سے حج کرتے تھے، بعض تو ہر سال حج کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے بدن کی صحت اور رزق میں فراخی دی اور ہر 4 سال میں اس نے میرے پاس حاضری نہ دی تو وہ محروم ہے۔ معلوم ہوا کہ مالداروں کو حج نفل بھی کثرت سے کرنا چاہیے، بشرطے کہ دوسرے فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
تمام حجاج اکرام کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سبھی کو زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔